الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں قصیدہ معراج، واقعہ معراج کو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی المسجد الاقصی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تلک۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی، الذی اس میں موصول ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات۔ اب معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی ذات موجود ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ یہاں پر اشارہ ہے جو پیچھے کوئی ذات موجود ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پیچھے لفظ آیا سبحان، یعنی معلوم ہوا وہ ذات پاک ہے وہ ذات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پاک ہونے میں صرف ایک ذات نہیں ہے، اس سے زیادہ کثیر ذات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو ایسا منور اور ایسا معطر بنایا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات عظیم ہے جو سب سے بڑی سبحان ہے، اور وہ ایسی سبحان ہے حضور کی ذات جو کوئی دوسرا بھی اس سے وابستہ ہو جائے اللہ رب العزت اس کو بھی صفات کمالیہ اور صفات جامعہ مشترکہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی ایسی ذاتیں ہیں، فرشتوں کی ذات وہ ہے جو بالکل پاک ذات ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ ذی سے مراد ہے وہ کون سی ذات مراد ہے؟ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بڑا پیارا جواب، ہر ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے، ہر ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے، اور تمام ذاتیں جس ذات کی محتاج ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ذات ہے۔ اور اس مقام پر جو سبحان اللہ ذی والا مقام ہے، ادھر اللہ کی ذات مراد ہے، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے اللہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ آگے فرمایا عبدی ہی، ایک لفظ ہوتا ہے عبد، عربی میں کہتے ہیں بندے کو، اور عبدی ہی اضافت کے ساتھ آئے تو خاص بندہ مراد ہوتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبد بھی ایک لفظ ہے اور عبدی ہی بھی ایک لفظ ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف عبد فرماتا، عبدی ہی نہیں فرماتا، مگر یہاں بتانے کا کیا مقصد تھا، اس کے کیا ترجیحات تھی؟ آپ فرماتے ہیں عبد وہ ہوتا ہے جو کائنات کے لیے بنایا جائے، اور عبدی ہی وہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات بنائی جائے۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور عبدی ہی وہ ہوتا ہے اللہ جس کی رضا چاہتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے، اور عبدی ہی وہ ہوتا ہے جو دنیا جس کی طرف آتی ہے۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیدار کے لیے ترستا ہے۔ فرمایا عبدی ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیدار کے لیے معراج کے روز جاتا ہے۔ عبدی ہی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے معراج کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام عبدی ہی یہاں پر حضور کی ذات مقدسہ مراد ہے۔ اور آگے فرمایا لیلم، لیل معنی ہوتا ہے رات، اور لیلن یہاں پہ تنوین یہ بتا رہی ہے کہ رات کا مختصر سا حصہ جس میں اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو لے گیا۔ کہاں سے لے گیا؟ فرمایا الی المسجد الحرام و الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے لے کر گیا مسجد اقصی تلک۔ یہ سفر قرآن عظیم نے اس طرح فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لے جانے والا بھی معلوم ہوا، جانے والا بھی معلوم ہوا جس کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور کس وقت لے کے جایا جا رہا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، کہاں تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لے کے جایا گیا، کیا وجہ تھی سفر معراج کرانے کی؟ تو کیا آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے پیارے کو روشن دلائل دکھانے کے لیے لے کے جایا گیا، اپنے پیارے کو روشن دلائل دکھانے کے لیے لے کے جایا گیا۔ پھر وہ مقام آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی مسجد اقصی سے پہلے آسمان، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، اسی طرح ساتوں آسمان کی طرف حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام
ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر لامقام تلک، پھر اللہ نے جہاں تک چاہا اپنے پیارے محبوب کو لے گیا۔ اب ایک معترض نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کی کتابوں میں، یعنی ہماری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر کم و بیش 500 سال ہے۔ تو وہ معترض یہ کہنے لگا کہ آپ کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف کا جو مرحلہ ہے، وہ جو رابطہ ہے، وہ جو ضبط ہے، وہ جو دوری ہے، وہ 500 سال ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ساتوں آسمان پہ سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے بلا لیا، اور ٹائم کتنا لگا؟ مختصر سا حصہ۔ اور ایک طرف یہ فرماتے ہیں اتنا ٹائم لگا کہ اللہ کے نبی جس بستر پہ آپ جلوہ فرماتے وہ بستر بھی گرم تھا، جس جگہ وضو فرمایا وہ پانی بھی چل رہا تھا، اور فرماتے ہیں جس مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کنڈی سے آپ نکلے تو وہ کنڈی بھی اسی مقام پہ ہلی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ کا مقام 500 کلومیٹر 500 سال اوپر ہو، اور ایک مقام پہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ اتنا لمحہ بھی نہیں ہوا کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہلی تھی اور پانی بھی چل رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بڑا سفر اتنے وقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا بڑا پیارا جواب ہمارے اکابرین فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا تو اس کا یہی جواب ہے کہ آپ دیکھیں کہ لفظ سبحان سے شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ جب لے جانے والا اللہ رب العزت ہے، جو ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے، وہ چاہے تو اپنے محبوب کو جتنے ٹائم میں، جتنے وقت میں، جس جگہ پہ، جس مقام پہ، جس حال میں لے کے جانا چاہے وہ لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ وہ جب چاہے فاصلوں کو کم کر دے، ٹائم کو بڑھا دے، ہر نمٹ کو کم کر دے، نمٹ کو بڑھا دے، وہ جو چاہے وہ فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ خالق سے سوال نہیں کیا جاتا، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عقلی دلائل بھی آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرا جب گھمانے لگتے تو آپ پورا قرآن مکمل کر لیتے، یعنی گھوڑے کے اس طرف آپ بیٹھنا شروع کرتے اور مکمل بیٹھتے تو پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ہم ایک قدم سے یہاں سے وہاں تک بھی رکھے، ہم سے کوثر بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ گھوڑے کے اس سے اس مقام پہ جائیں تو اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پورا کا پورا مقام اس طرح سے سمیٹ دیا کہ کچھ منٹوں میں پورا قرآن ختم ہو جائے۔ تو اب یہاں پر اس بات کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ان کے غلام کا یہ عالم ہے، آقا کے غلام کا یہ عالم ہے کہ اتنے منٹوں میں یہ قرآن ختم کر لیں، تو اس سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ کے دنیا کی۔ یہ عالم ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات اور وہ درجے عطا فرمائے۔ اعلیٰ اسی مقام پہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔